ہمارے اظہری اسلامک نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کیسی رات؟ کیا کہا میں نے؟ ذرا سب لوگ بولے بڑی رات، بڑی رات آنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی رات جس رات میں میرے نبی تشریف لائے، یہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ رات، اس لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر یہ رمضان میں والی رات، رمضانوں میں 27ویں شب میں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یہ شب قدر کو عزتیں کیوں ملی ہیں، اسے شانیں کیوں ملی، اس رات کو اتنی عرفت و بلندی کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس میں رب کا مقدس کلام نازل ہوا ہے۔ اس رات میں رب کا قرآن، رب کا کلام، اللہ کا کلام، ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اس رات میں نازل ہوا، رب کا فرمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مبارک رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس رات کو اللہ نے عزتیں بخشی ہیں۔ لیکن لوگوں، اس رات سے بڑھ کر وہ رات ہے جس رات میں دونوں جہان کے نبیوں کے تاجدار تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں جہان کا مالک و مختار محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن کو نازل کیا اللہ نے، اور شب میلاد میں قرآن والے کو پیدا کیا ہے۔ آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے نبی کی پیاری امی جناب آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی، میرے لال کی وہ وقت آیا، وہ گھڑیاں آئی، وہ ساعت آئی کہ جس وقت میں میرا لال دنیا میں آنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، اندھیری چھائی ہوئی تھی، پورے مکہ میں سناٹا تھا۔ مجھے اس وقت میں دو فکریں بڑی لائق ہوئی، دو فکروں کا بڑا مجھے تعجب، بڑی پریشانی میں دو فکروں نے ڈال رکھا تھا۔ وہ آمنہ، وہ فکریں کیا ہیں؟ حضرت آمنہ میرے نبی کی پیاری امی فرماتی، وہ دو فکریں کیا تھی؟ وہ دو فکریں یہ تھی، ایک فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں اجالے کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ اجالے کے لیے ایندھن جانتے ہو؟ کوئی سامان چراغا اجالا وغیرہ کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اجالے کے لیے سامان نہیں، چراغ نہیں، اور ایک فکر یہ تھی، ایک فکر مجھے یہ تڑپا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی کہ میں جس وقت میں ایک بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں کسی دوسری عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسری عورت کی ہیلپ کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے دو فکریں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی، میرے گھر میں اجالے کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ موجود نہیں، اندھیرا ہے، اور میری ہیلپ کرنے کے لیے کوئی دوسری عورت کا انتظام نہیں تھا۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں اپنے گھر کی دیواروں میں کہ اچانک دیواریں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں۔ ان دیواروں سے پھٹی ہوئی دیواروں سے میں نے دیکھا کہ لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں آنے لگ گئیں، اور میرے گھر کی دیواروں پر بلب بن کر کنکمے بن کے آسمان سے ستارے آئے۔ ان ستاروں نے اجالے کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے ستارے آئے،
آسمان سے ستارے آئے. اگر کوئی اعتراض کرنے والا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سنی سیء العقیدہ مسلمانوں، نبی کی آمد میں، نبی کونین کی محفل میں آنے والوں، ناصر پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں، یہ پیغام مصطفیٰ کی محفل سے لے کے جاؤ، یہ پیغام لے کے جاؤ. اور اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو اسے اعتراض سینہ ٹھوک کے کرنا، ایسا ہی نہیں دینا بلکہ رضوی بن کے اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بن کے اس کو سوال کا جواب دینا. وہ جواب سوال کرے تم سے یہ گمگمے جلاتے ہو، یہ لائٹنگ 12ویں شریف میں یہ ڈیکوریشن کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت آمنہ فرماتی میرے گھر کی دیواروں پہ، میرے گھر کی دیواروں پہ ستارے آئے. ستارے کہاں سے آئے؟ کہاں ہیں ستارے؟ آسمان میں، آسمان میں. اور یہ کہا کس نے؟ حضرت عثمان کی والدہ. عثمان کی والدہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کے دیوار کے اوپر ستارے ہیں. ستارہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک ستارہ، ایک نہیں کہا، واحد نہیں، جمع کہا. جمع کہتے ہیں بہت سو کو، واحد کہتے ہیں ایک کو. ایک نہیں کہا بلکہ حضرت عثمان کی والدہ کہتی کہ میں نے ستارے دیکھے دیوار پر. اچھا ستارے دیکھے، اور ستارہ جو آسمان سے چمکتے نا، ذہن بالکل قریب کیجیے، انشاءاللہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، معلومات میں آپ کی برتری ہوگی. آسمان پہ جو ستارہ ہے یہ چمکتا ہے، یہ بڑا پتہ ہے کتنا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ بتا دوں تو نبی کے نام پر بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بول دو سبحان اللہ. آسمان پہ جو ستارہ ہے، جتنی زمین کی لمبائی اور چوڑائی ہے اتنا بڑا ستارہ. زمین کی جتنی لمبائی اور چوڑائی ہے، جتنی بڑی زمین ہے، جتنی بڑی زمین ہے اتنا بڑا ستارہ آسمان کا ایک ہے. اور جو بتایا حضرت عثمان کی والدہ نے کیا بتایا کہ میں نے ستارے دیکھے، تو ایک ستارہ تو تھا نہیں، ان کے گھر کی دیواروں پر کئی ستارے جو اجالا کرنے کے لیے آئے. ابھی انشاءاللہ آپ کو کئی باتیں ثابت ہوں گی. سے اجالا کرنے کے لیے، اجالا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہم جو بلب جلاتے ہیں حضور کی آمد پہ، تو اجالا کرنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ خالق کائنات کی سنت. نبی کی آمد پر روشنی کرنا، نبی کی آمد پہ روشنی کرنا یہ دنیا دار کا طریقہ نہیں بلکہ خالق کائنات کا طریقہ ہے. ابے فتویٰ لگانا ہے دو پیر کے جانور تو ہم پہ نہ لگا، فتویٰ لگانا ہے تو پروردگار پہ فتویٰ لگا. تیری ماں نے دودھ پلایا تو پروردگار پہ فتویٰ لگا کے دکھا، لیکن لگا نہیں سکتا ہے پروردگار پہ فتویٰ. رب سے جو اکڑتا ہے پروردگار اس کو پکڑتا ہے. نبت ربی کا لشدید، بے تک تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے رب کی پکڑ. تو ستارے آسمان پر، ایک ستارے کی لمبائی چوڑائی زمین کے برابر. حضرت آمنہ کے گھر کی دیوار پر ستارے تھے، وہ ستارے اتنے بڑے. اب بات یہ کہ اتنا بڑا ستارہ، حضرت آمنہ کا گھر اتنا بڑا کہاں؟ 1 بیگھہ میں ہو سکتا ہے، 2 بیگھہ میں ہو سکتا ہے، پوری دنیا سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے گھر. بلکہ حضور کے گھر کی بات تو یہ، حضور کا گھر تو چھپر کا تھا، چھوٹا سا ایک آشیانہ تھا. چل کے بولو نبی کے نام. ہمارے مصطفیٰ نے بظاہر غربت میں زندگی گزاری. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آسمان کا ستارہ، اتنے ستارے حضرت آمنہ کے گھر میں آئے کیسے؟ اب جی لگا کر بولیں سبحان اللہ. تو بات کو آگے بڑھے، بات آگے بڑھے، ذرا جی لگا کر بولیں یا رسول اللہ. اتنے ستارے حضرت آمنہ کے گھر میں کیسے آئے؟ تو لوگوں جب اللہ نے حکم دیا ہے ستاروں میرے محبوب کے استقبال کے لیے جاؤ،
اے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں میرے محبوب محمد عربی کے استقبال کے لیے دنیا میں عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت عبداللہ کے مکان میں آمنہ کے گھر میں جاؤ، جا کے اجالا کرنا ہے، آمنہ کے گھر میں جاؤ۔ رب کریم کی بارگاہ میں ستاروں نے عرض کیا ربا تو نے ہمیں بڑی حیات عطا فرمائی ہے، ہمارا جسم ہمارا حیولہ بڑا لمبا تو نے چوڑا تیار کر رکھا ہے، اے پروردگار ہماری لمبائی اور چوڑائی تو زمین کے برابر ہے، تیرا حکم ہے کہ تو آمنہ تم آمنہ کے گھر کی دیواروں پہ جاؤ اجالا کرو۔ ربا کیسے جائیں؟ رب نے فرمایا او ستاروں تم اپنے مکان میں رہتے ہو، اپنی اصل حالت میں رہتے ہو، جتنا بڑا تمہیں میں نے بنایا ہے، لیکن آج تم میرے محبوب کے گھر پہ جا رہے ہو، بڑا بن کے نہیں جانا ہے بلکہ چھوٹا بن کے جانا ہے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے یہ وہ محمد آئے ہیں کہ اللہ بڑوں کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد کی غلامیاں زمانے کے ستاروں نے بھی کی ہے۔ آپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا۔ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں اچانک اجالا ہی اجالا ہو گیا، میرے گھر کی دیواریں پھٹی، دیکھا کہ لمبے لمبے قدوں والی لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت آنکھوں والی اور بہترین صورت والی عورتیں آئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ انہیں دیکھ کر میں حیران و شجدر رہ گئی، اس لیے کہ کائنات میں نے ان سے زیادہ حسن والی، ان سے زیادہ محجبی، ان سے زیادہ اچھی، ان سے زیادہ سوڑی عورت میں نے کائنات میں کبھی آنکھوں سے دیکھی، میں نے ان سے زیادہ خوبصورت عورتیں دیکھی نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کہا آنے والی ہو تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آنے والی ہو تم کہاں سے آئی ہو، کون ہو، کیوں آئی ہو؟ حضرت آمنہ سے آنے والی عرض کرتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں، تجھے پریشان کرنے نہیں آئے، ڈرانے نہیں آئے، آمنہ مبارک 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 بادیاں دینے آئے ہیں۔ او آمنہ تجھے مبارک ہو، نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ ایک آنے والی آئی کہنے لگی آمنہ میں حوا آدم علیہ السلام کی بیوی جنت سے آئی ہوں، میرے مصطفیٰ کو اپنا کہنے والوں تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے کوئی آیا کوئی نبی استقبال کے لیے؟ ارے نبی تو نبی دنیا کے بادشاہ بھی نہیں آتے، گاؤں کے پردھان بھی نہیں آتے، قصبوں کے چیئرمین بھی نہیں آتے، ضلعوں کے ودھائک بھی نہیں آتے۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نبی عام نہیں ہے، میرا نبی تو خاص ہے، میرا نبی عام بچوں کی طرح ولادت والا نبی نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا شان والا عطا فرمایا، کائنات کے لوگوں کی جہاں شان ختم ہو، جہاں عزت ختم ہو، جہاں رفعت ختم ہو، جہاں دنیا کے لوگوں کا صبر ختم ہو جائے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی شان ختم ہو جائے، وہاں آمنہ کے لال کی شان شروع ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان اتنی ہیں، اتنی شان ہے، حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، 1.25 لاکھ نبی، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی کم و بیش 1.25 لاکھ امتیں ہوں گی، سب پریشان نظر آئیں گے، امتی تو نظر آئیں گے ہی پریشان، لیکن نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، نبی خود کہیں گے نفسی نفسی۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے 1.25 لاکھ امتی اپنے اپنے نبی کے پاس پہنچیں گے، اے نبی اللہ آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا،
ہماری طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، دنیا میں آپ نے ہماری سرداری کی ہے، دنیا میں آپ نے ہماری نبوت کی ڈور آپ نے سواری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم کی بارگاہ میں بات کو ادھر نہیں پہنچانا لیکن حضور کی شان بیان کرنا ہے، میں مختصر سے وقت میں کہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت دوڑتی ہوئی بھاگتی رہے گی، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی 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 نفسی، اللہ کے سوالات نبی کہیں گے نفسی نفسی۔ آج مجھے خود اپنی پڑی ہے، آج مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہے، سوالات نبی کہیں گے آج میں خود اپنی جان کے چکر میں ہوں کہ رب آج ہم سے حساب و کتاب لے لے۔